बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं अपने आबाई घर कहूटा में हूँ और यहाँ मैं अपने आबाई कब्रिस्तान में अपने वालिदैन के मज़ारों पे हाज़िरी देने के लिए आया हुआ था। आज मैं अपनी बात का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर इस नजराना अक़ीदत के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। करोड़ों दुरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर और औलाद पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तख्लीक किया और भेजा। आपकी शान ये है कि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजा करो। ये कुरान हकीम की एक आयत का तर्जुमा मैंने आपके सामने रखा है और इसका मैं थोड़ा सा मफ़हूम आपके सामने ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात के बारे में कहते हैं कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। यानी आप अगर पीछे चलते जाएं वक्त में और हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी, उससे भी पीछे चलते जाएं, आप इब्राहीमी जो नस्ल के मज़ाहिब हैं, 3 बड़े मज़ाहिब इस वक्त दुनिया में, उससे भी पीछे आप चलते जाएं तो आपको सारा कुछ देखते हुए इस कुर्रा अर्ज़ी पे आपको मिलेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा। उससे पीछे चले जाएं तो क्या है किसी को मालूम नहीं है, बशरियत के एतबार से किसी को मालूम नहीं है। लेकिन उस वक्त से जो हस्ती बाबरकात मालिक कुल और खालिक कायनात है, वो और उसके फ़रिश्ते दरूद और सलाम भेज रहे हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन पर। ये है आपकी शान। कब से भेज रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन ये शान एक और जगह इस तरीके से भी बयान हुई है, वरफ़ाना लक ज़िक्र, कि हमने आपका ज़िक्र हमेशा हमेशा के लिए ज़मानो मकान की कैद से ऊपर उठकर मावरा और सारी दुनिया में हमेशा के लिए बुलंद कर दे। लेकिन कुछ बदबख्त हैं और एक बदबख्त खातून और एक बदबख्त मर्द है जिसका ताल्लुक़ बीजेपी के साथ है और उन्होंने ताज़ा एक दिल आज़ारी की है। उस दिल आज़ारी के खातून के साथ साथ जो मर्द है उसका ताल्लुक़ एक बहुत बड़ी वहाँ पे लोहे की, जिसका एक भाई बड़ा मशहूर है और पाकिस्तान के हवाले से भी कंट्रोवर्सी उसके सामने आती रही, वो है जो खातून है वो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन यानी उसकी माउथ पीस है, और जो मर्द है वो उनका पहले उनका मीडिया मैनेजर था, मीडिया मैनेजर के बाद वो पार्लियामेंटेरियन हुआ और उसका ताल्लुक़ जिस फैमिली से मैंने आपको बता दिया अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, सरिये और लोहे के हवाले से उनके काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज़ जो होती हैं वो सामने आती रहती हैं। अब इस पर पहली मर्तबा वो ममालिक जहाँ पे कहीं पे 30 लाख, कहीं पे 37 लाख और 40 लाख से भी ऊपर जो मिडल ईस्ट के ख़ास तौर पे इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, आबादी है, और ज़्यादातर उनमें से मुसलमान नहीं हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। उनके लिए अमन है, उनके लिए तरक्की है, उनके लिए तनख्वाहें हैं, उनके लिए मराआत हैं, उनके घर महफूज हैं। उनको जिस तरह एक मुसलमान बच्ची को यूनिवर्सिटी में बुली किया गया था, भारत में कोई बुली करने वाला नहीं है, वो उनके पूरे घराने वहाँ पे महफूज हैं और उनको पूरी अमान है जिन मुस्लिम मुल्कों में इतनी बड़ी तादाद में वो आबादी है। अब इसको ज़रा एक तरफ रखिए और दूसरी तरफ ये है कि फिर कुछ मुस्लिम मुल्कों ने उनके कल्चर के साथ साथ उनको जो मज़हब है वहाँ भी उनको प्रैक्टिस करने के लिए उनके जो सारा का सारा जो ज़रूरी सामान थे वो सारे उनको मुहैया किए गए। इस कदर आज़ादी है वहाँ पे। दूसरी तरफ दुनिया में सबसे बड़ी जो अक़लियत है वो मुसलमानों की अक़लियत है जो भारत के अंदर आबाद है। उनकी
تعداد اور ان کی آبادی پاکستان سے کہیں زیادہ ہے، اس کو کم کر کے بتایا جاتا ہے۔ سنسز میں جو سکھ ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ یہ بڑی اقلیتیں ہیں، پہلے نمبر پہ مسلمان ہیں، پھر سکھ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ عیسائی ہیں، اور ان کے اندر بھی ایک ذلت جن کو وہ ہاتھ نہیں لگاتے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہو جاتے ہیں، جو بڑی کاسٹ والے ہیں وہ بھی موجود ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ ہے، اور جن کے خلاف ہرزہ سرائی بھی کی جاتی ہے، وہ ہیں جن پہ ہماری 1000 جانیں قربان ہوں تو تب بھی ہم اپنی جان کا حق نہیں ادا کر سکتے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ اور یہ شان اقدس ہے، اس کی تعظیم، اس کی تکریم، اس کا احترام، اس کا اکرام، اور اس کی جو ہر روز ہر لمحے ہماری سانس کے ذریعے سے تجدید ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان کی زندگی کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میں اس کا ایک اور پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا سوچئے میرے ساتھ کہ مجھے کس نے بتایا، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ جو قرآن ہے جو وحی کے ذریعے سے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آیت اترتی تھی، وحی آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب ہوتے تھے وحی کے لکھنے والے، کاتبین وحی جن کو کہتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی فرصت میں نوٹ کراتے تھے۔ پھر یہ دنیا کی پہلی اور آخری کتاب ہے، دوسری کوئی ایسی کتاب موجود نہیں ہے، خواہ وہ الہامی ہو یا کوئی دنیاوی ہو، جو کسی کو زیر زبر شد مد اسپیلنگ کے ساتھ اور لینگویج کے ساتھ اور ڈکشن کے ساتھ پوری کی پوری لفظ بلفظ حفظ نہ ہو۔ اور ان کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہزاروں میں ہو گئی تھی، اب وہ لاکھوں میں نہیں ہے بلکہ کروڑوں سے زیادہ لوگ ہیں جن کو یہ کتاب پوری کی پوری، کوئی دوسری کسی کتاب کا، سچی آسمانی کتابیں اور صحیفے، ان پہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے جو پیغمبر سچے آئے ان کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہمارا ایمان اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جو پہلے آنے والے انبیاء اور پہلے نازل ہونے والی اس آسمانی کتابوں کے اوپر یقین نہیں کرے گا، اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کا ایک اعجاز میں نے پہلو آپ کے سامنے رکھا ہے اعجاز کا۔ دوسرا ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں اور ماننے والے ہیں، ان کے دل کشادہ ہیں، ان کی نظر تنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سکھ شاعر نے خراج تحسین پیش کیا ہوا ہے، وہ اس نقطے کو بڑا صحیح بیان کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ پیار ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ وہ سارے زمانوں کے لیے تشریف لائے۔ جب ہم جہان کہتے ہیں تو اس میں کرۂ ارض کے اوپر اور کرۂ ارض کے اندر، ان دی بیلی آف ارتھ بھی مخلوق ہے۔ گلیکشیل لائف ہے، جو نظر نہ آنے والے جو آسمان ہیں، اس آسمان دنیا کو جو نظر آتا ہے اس کی پہلی دوسری پرت، جہاز میں بیٹھے ہیں تو 3 پرتیں تقریباً نظر آتی ہیں، اونچائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ان سے اوپر، ان 7 آسمانوں سے اوپر بھی جہان ہے۔ اور اب تو سائنس نے بتا دیا ہے کہ گلیکشیل لائف یعنی جو گلیکسی ہے، جو کائنات ہے، وہ اتنی وسیع ہے، اتنی عریض ہے، اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی لامتنائی ہے کہ ابھی تک ہم اس میں سے چند دانے، ایک دیگ میں سے نہیں، ہزاروں دیگوں میں سے چند دانے بھی چن کے ہم نہیں بتا سکے اور دکھا سکے کہ یہ ٹوٹل کیا ہے۔ یعنی ہم جس کرۂ ارض پہ کروڑوں سال سے انسان رہا ہے، بیلی آف دی ارتھ کے اندر اور بیلی آف ارتھ کے جو اندر کیا مخلوقات کس جگہ کے اوپر ہیں، وہ بھی ہم پوری دریافت ابھی نہیں کر پائے۔ یہ ہے شان حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو لوگ بدبخت ہیں، سیاہ کار ہیں، وہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی جائے، اور پھر دل آزاری کا جب کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو پھر وہ اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، مغرب میں پہلے یہ رواج تھا جہاں تعصب مختلف قسم کے، کہیں نسل کا تھا، کہیں چمڑی کا تھا، اب یہاں یہ اور قسم کا تعصب پیدا ہوا ہے۔ میں ایک بڑی زبردست بات آپ سے آخر میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، بہت کم بولتے تھے مسلم ممالک، قطر بولا ہے،
کویت بولا ہے، پورا خلیج بولا ہے، سعودی عرب بولا ہے، آفیشلی بولے ہیں سارے، سب نے ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، یہ جو دل آزاری کرنے والے ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگ رہی ہیں مختلف طرح کی، جو دل آزاری کرنے والے ہیں۔ صرف ایک کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے اسلامو فوبیا کے خلاف پچھلے 2 سال میں رائے عامہ کو متحرک بھی کیا گیا، متحد بھی کیا گیا، اس کو جگایا بھی گیا، اس کے نتائج بھی نکلے، اور اس پہ ایک عدالت بھی بنی، اس کے اوپر ریزولوشنز بھی آئیں، اقوام متحدہ سے پہلی بار تحرک ہوا، ادھر سارے مسلم سکالر اور سارے مسلم ممالک مل کے چلیں، دیکھیں اور اکٹھے نظر آئیں۔ ہم اکٹھے ہیں اس کاز کے لیے، ہم اکٹھے رہیں گے اس کاز کے لیے، ہم ہمیشہ پرامن طریقے سے جد و جہد کرتے رہے اس کاز کے لیے، آئندہ بھی یہ کاز انشاءاللہ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے، اس لیے کہ یہیں سے ساری عطا ہمیں ملی ہے، یہیں سے سارا کرم نازل ہوا، یہیں سے ہم انسان بنے، یہیں سے پتہ لگا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہیں سے پتہ چلا عفت کیا ہوتی ہے، آبرو کیا ہوتی ہے، عزت کیا ہوتی ہے، اور یہیں سے پتہ چلا ہمیں کہ ہم کس طرح سے اس رب کے قرب کو حاصل کر چکے ہیں جو کہتا ہے کہ میں شارگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اور آخر میں پھر چند لفظ اظہار عقیدت کے، اور وہ یوں ہیں کہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کو کافی ہے فقط نقش کفے پا تیرا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں یہ کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، اور ایک بار اور تو یثرب سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔